صحیفہ سجادیہ کی دعا ہے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کے بارے میں فرمائی ہے۔ سب سے پہلے آپ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و اہل بیتہ الطاہرین۔ اے اللہ اپنے عبد خاص اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک و پاکیزہ اہل بیت پر رحمت نازل فرما۔ صلوات بھیجنے کا مطلب رحمت نازل کرنا ہے اور انہیں بہترین رحمت و برکت اور درود و سلام کے ساتھ خصوصی امتیاز بخش۔ اور اے معبود میرے ماں باپ کو بھی اپنے نزدیک عزت و کرامت اور اپنی رحمت سے مخصوص فرما۔ محمد اور آل محمد پر رحمت و برکت کی دعا کے ساتھ امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والدین کا ذکر کرتے ہیں، میرے معبود میرے ماں باپ کو بھی اپنے نزدیک عزت و کرامت اور اپنی رحمت سے مخصوص فرما۔ اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ان کے جو حقوق مجھ پر واجب ہیں ان کا علم بذریعہ الہام عطا کر۔ بہت عظیم اور عالی جملہ ہے یہ۔ فرماتے ہیں کہ بذریعہ الہام مجھے ان حقوق سے آگاہ فرما جو والدین کے میرے ذمے واجب الادا ہیں، اور ان تمام واجبات کا علم بے کم و کاست میرے لیے مہیا فرما۔ پھر جو مجھے بذریعہ الہام بتائے تو اس پر کارمند رکھ، اور اس سلسلے میں جو بصیرت علمی عطا کرے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، تاکہ ان باتوں میں سے جو تو نے مجھے تعلیم کی ہے کوئی بات عمل میں آئے بغیر نہ رہ سکے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں عربی متن بھی آپ کو ساتھ ساتھ سناتا، لیکن چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہوتی، اس وقت میرے پاس جو ٹائم ہے وہ شاید ترجمہ کے لیے بھی کافی نہ ہو، اس لیے ترجمے پر اکتفا کر رہا ہوں، تاکہ ان باتوں میں سے جو تو نے مجھے تعلیم کی ہے کوئی بات عمل میں آئے بغیر نہ رہ سکے، اور اس خدمت گزاری سے جو تو نے مجھے بتائی ہے میرے ہاتھ پیر تھکن محسوس نہ کریں، یعنی والدین کی جتنی بھی خدمت کروں خدمت کے بعد مجھے کوئی تھکن محسوس نہ ہو، مجھے سکون ملے اور قرار ملے۔ اے اللہ، اللہم کا مطلب اے اللہ ہے، یہ اللہم اصل میں یا اللہ تھا، وہ کچھ گرامر کی تبدیلیوں کے نتیجے میں اللہ ہی لکھا ہے۔ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، کیونکہ تو نے ان کی طرف انتصاب سے ہمیں شرف بخشا ہے۔ یہ وہ شرف ہے، یہ عزت ہے جس پر ہم جتنا فخر کریں کم ہے، کیونکہ رسول مقبول نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ نہیں، ایک مقام پر نہیں، کئی مقامات پر اور کئی دفعہ ہمیں اپنا دین قرآن اہل بیت سے لے کر اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، جس کو تمسک کہا جاتا ہے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ ہم اہل بیت کی طرف منسوب ہے، ہمارے مذہب کا نام مکتب اہل بیت ہے، اس لیے کہ ہم اپنے عقائد بھی اہل بیت سے لینے کے پابند ہیں اور لے رہے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور عبادات کا طریقہ بھی قرآن اور اہل بیت سے لینے کے پابند ہیں اور ان سے لے کر اس پر ہم عمل کرتے ہیں، کیونکہ تو نے ان کی طرف انتصاب سے ہمیں شرف بخشا ہے۔ ہمیں اس بات پر فخر اور ناز ہے کہ ہم مکتب اہل بیت سے وابستہ ہیں۔ اے اللہ محمد اور ان کے آپ پر رحمت نازل فرما، کیونکہ تو نے ان کی وجہ سے ہمارا حق مخلوقات پر قائم کیا ہے۔ اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں ان دونوں سے اس طرح ڈروں جس طرح کسی جابر بادشاہ سے ڈرا جاتا ہے۔
یہ ان سے مراد والدین ہے، یعنی والدین کے مقابلے میں میرے چلنے کا انداز، میری گفتگو کا انداز، ہاتھ اٹھانے کے انداز میرے اس طرح کے ہوں، میں اس طرح خوفزدہ رہوں والدین سے جس طرح کسی جابر بادشاہ سے ڈرا جاتا ہے، اور اس طرح ان کے حال پر شفیق و مہربان رہوں جس طرح شفیق ماں اپنی اولاد پر شفقت کرتی ہے۔ ایک ماں کو پتہ ہے کہ وہ کتنی دلسوز اور شفیق ہوتی ہیں والدین کے حق میں، اور ان کی فرمان برداری اور ان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کو میری آنکھوں کے لیے اس سے زیادہ کیف افزا یعنی لذت کا ذریعہ قرار دے جتنا چشم خواب آلود میں نیند کا خمار، یعنی انسان کو نیند آئی ہوئی والدین کی خدمت کے نتیجے میں میں اتنا سکون راحت محسوس کروں کہ جتنا ایک خواب آلود آدمی کو نیند سے لذت حاصل ہوتی ہے، اور میرے قلب روح کے لیے اس سے بڑھ کر مسرت انگیز قرار دے جتنا پیاسے کے لیے جرعۂ آب، یعنی ایک پیاسا آدمی شدید اس کو پیاس لگی ہوئی ہو اور اس کو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ملے، پیاسا ٹھنڈا پانی پی کے جتنا سکون محسوس کرتا ہے، مسرت محسوس کرتا ہے، فرماتے ہیں اس سے بڑھ کے والدین کی خدمت سے مجھے مسرت نصیب ہو، تاکہ میں اپنی خواہش پر ان کی خواہش کو ترجیح دوں۔ یہ امام کی ہدایت ہے ہمارے لیے، یعنی آپ کی خواہش کچھ ہو اور والدین کی خواہش کچھ، تو اپنی خواہش کو پر والدین کی خواہش کو مقدم سمجھو اور ان کو ترجیح دو۔ جس طرح حدیث قدسی میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو آدمی میری خواہش کو، میری رضامندی اور خوشنودی کو اپنی خواہش اور رضامندی پر ترجیح دے، میں یعنی آسمان کے فرشتوں کو اس کا محافظ بنا دیتا ہوں اور میں اس کے دنیا اور آخرت کا کارساز ثابت ہوتا ہوں۔ یہ اللہ کی خوشنودی کے بارے میں ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تاکہ میں اپنی خواہش پر ان کی خواہش کو ترجیح دوں، یعنی میرا نفس کچھ کہے، میری ذاتی خواہش کچھ ہو لیکن والدین کی خواہش کچھ ہو، تو میں اپنی خواہش پر والدین کی خواہش کو ترجیح دوں اور اپنی خوشی پر ان کی خوشی کو مقدم رکھوں۔ میری خوشی کسی کام میں ہو لیکن والدین کی خوشی کسی اور کام میں ہو، تو مجھے اپنی خوشی پر والدین کی خوشی کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرما۔ یہاں میں مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر بیٹا اولاد یعنی کلی طور پر اولاد، خصوصاً اگر بیٹا کسی شہر کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے، کسی جگہ جانا چاہتا ہے جہاں اس کے لیے خطرہ ہو، یعنی 100% نہ بھی ہو، خطرے کا اندیشہ ہو، اور والد یا والدہ وہ بیٹے سے ہمدردی کی بنیاد پر وہ اس کے اس سفر پر اگر راضی نہیں ہے، بچے کے لیے یہ سفر ناجائز ہو جاتا ہے۔ یعنی اسلام آباد سے لاہور جانا چاہتا ہے جہاں کسی وجہ سے یہ والدین کے لیے تشویش کا باعث ہے، اور والدین اس کو روکتے ہیں اور اس کے باوجود ان کو نظر انداز کر کے اگر یہ چلا جاتا ہے تو یہ روایات کہتی ہے کہ اس کا یہ سفر معصیت شمار ہوگا، گناہگار ہوگا، اور اس سفر میں وہ نماز قصر نہیں پڑھ سکے گا، پوری پڑھ سکے گا۔ یعنی اگر آپ کے آنے جانے کا سفر 44 کلومیٹر ہے تو آپ نے وہاں راستے میں بھی حد ترخص کو کراس کرنے کے بعد اور آگے بھی جا کے شہر پہنچنے کے بعد بھی اگر 10 دن کا قیام کا ارادہ نہیں ہے تو آپ نماز قصر پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ اس طرح والدین کی دل آزاری کر کے، ایسا کام کر کے کہ جس میں ان کو تشویش ہو، آپ سفر کرتے ہیں، آپ کا یہ سفر معصیت کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گناہگار ہیں۔ سفر معصیت کے دوران انسان کی نماز قصر نہیں ہوتی۔
تاکہ ان کی خوشی کو اپنی خوشی پر مقدم رکھوں، اور ان کے تھوڑے احسان کو بھی جو مجھ پر کریں زیادہ سمجھوں۔ یعنی خدایا مجھے اس بات کی توفیق دے کہ والدین معمولی احسان بھی مجھ پر کریں تو وہ احسان مجھے بہت زیادہ لگے، اور میں جو نیکی ان کے ساتھ کروں وہ زیادہ بھی ہو تو اسے کم تصور کروں۔ یعنی زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کر کے، ان کے کھانے پینے کے حوالے سے، ان کے لباس کے حوالے سے، ان کی مناسب موسم کے لحاظ سے، رہائش کے لحاظ سے، اپنے عملی سلوک اور زبانی سلوک اور برتاؤ اور اخلاق کے اعتبار سے، یعنی بہت زیادہ خدمت کے باوجود، اچھے حسن خلق اور اچھے برتاؤ کے باوجود میں اس کو کم سمجھوں، اور میں جو نیکی ان کے ساتھ کروں وہ زیادہ بھی ہو تو اس سے کم تصور کروں۔ اے اللہ، میری آواز کو ان کے سامنے آہستہ، میرے کلام کو ان کے لیے خوشگوار، میری طبیعت کو نرم اور میرے دل کو مہربان بنا دے۔ کوئی تبصرہ میں نہیں کرتا، امام کے فرمان کا من ان ترجمہ دہرائی دیتا ہوں۔ اے اللہ، میری آواز کو ان کے سامنے آہستہ، بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں، قرآن میں لکھا ہوا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی جب نبی کے سامنے ہم کلام ہونا چاہو تو دیکھو رسول سے تمہاری آواز کو رسول کی آواز سے اونچا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ مسجد النبی میں ریاض الجنہ کے پاس جالی کے اوپر جلی حروف میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو۔ خدا نے جہاں قرآن میں فرمایا ہے اپنی آوازوں کو وہ نبی کی آواز سے اونچا نہ رکھو، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ جب میں والدین کے سامنے بات کروں آہستہ بات کروں اور اپنی آواز کو ان کی آواز سے زیادہ وہ اونچا نہ رکھوں، میرے کلام کو ان کے لیے، میرے لیے آواز کو ان کے سامنے آہستہ، میرے کلام کو ان کے لیے خوشگوار، یعنی بات کروں تو بہت احترام کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، نرم الفاظ اور شائستہ زبان استعمال کروں، جو ان کے لیے کبیدہ خاطر، جس کی وجہ سے وہ کبیدہ خاطر نہ ہو۔ میری طبیعت کو نرم اور میرے دل کو یعنی ان کے حق میں مہربان بنا دے، اور مجھے ان کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنے والا قرار دے۔ میرے خیال میں یعنی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ والدین کے حق میں اس سے اچھے الفاظ کا انتخاب کیا جا سکے۔ مجھے ان کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنے والا قرار دے۔ اے اللہ، انہیں میری پرورش کی جزائے خیر دے، جیسے قرآن میں ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، خدایا جس طرح بچپن میں میرے والدین میں میری تربیت کی ہے تو اپنی رحمت ان پر نازل فرما، رحم فرما ان پر کما ربیانی صغیرہ۔ گویا قرآن آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں سید سجاد، اے اللہ میری پرورش کی جزائے خیر دے اور میری حسن نگہداشت پر، نگہداشت یعنی میری حفاظت، ماں نے میری کس طرح حفاظت کی، وہ رسالہ حقوق میں امام نے فرمایا ہے کہ ابھی بھی اس میں بھی فرمایا ہے جس طرح اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا میرے والدین نے، خصوصاً والدہ نے، لیکن میری صحت کا خیال رکھا، اپنی بھوک پیاس کا خیال نہیں رکھا، میری بھوک اور پیاس کا خیال رکھا، اپنی سردی گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر ان کو لاحق نہیں رہتی تھی، والدین کو خصوصاً والدہ کو، ان کو میری سردی گرمی، میری نیند کا ان کو احساس تھا کہ سکون سے سوئے، وہ میرے سکون کی خاطر، میری نیند کی خاطر وہ راتوں میں بیدار رہی ہیں۔ میرے حسن نگہداشت پر اجر اور ثواب عطا کر، اور کم سنی میں میری خبرگیری کا انہیں صلہ دے۔ کم سنی میں جب میں مکمل بے بس تھا، بے سہارا تھا، کچھ اپنا دفاع نہ کر سکتا تھا، اس وقت انہوں نے جو میری خبرگیری کی ہے، میری بھوک کا خیال رکھا ہے، میری پیاس کا خیال رکھا ہے، میری سردی گرمی کا خیال رکھا ہے، اس کا انہیں صلہ دے، معاوضہ دے اور اجر اور ثواب دے۔ اے اللہ،
انہیں میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو یا میری جانب سے کوئی ناگوار صورت پیش آئی ہو یا ان کی حق تلفی ہوئی ہو تو اسے ان کے گناہوں کا کفارہ، درجات کی بلندی اور نیکیوں میں اضافے کا سبب قرار دے۔ سنہری حروف سے اگر ان کو لکھا جائے تو میرے خیال میں ان کا حق بنتا ہے۔ میں جملے کو دہرا رہا ہوں، اے اللہ انہیں یعنی والدین کو میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، میری کسی تلخ کلامی کے نتیجے میں، گستاخی کے نتیجے میں ان کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، یا بعض اوقات خدا نخواستہ نوبت یہاں تک بھی آتی ہے، بعض اوقات ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں بعض شقی اور بدبخت اپنے والدین پر، انہیں میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، میرے کسی قول کی وجہ سے، میرے کسی فعل کی وجہ سے، یا یعنی جسمانی جو رویے ہوتے اس کی وجہ سے، یا میری جانب سے کوئی ناگوار صورت پیش آئی ہو، یا ان کی کوئی حق تلفی ہوئی ہو، ان کے حقوق جو مجھ پر واجب الادا ہیں ان کی ادائیگی میں مجھ سے اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اسے ان کے گناہوں کا کفارہ، درجات کی بلندی اور نیکیوں میں اضافہ کا سبب قرار دے۔ یہ جو دعا مانگ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی قدرت ایسا کرتی ہے، یعنی اگر کوئی گستاخی ہوئی اولاد کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ اس کی ان گستاخیوں کو والدین کی گناہوں کا کفارہ قرار دیتا ہے۔ اے برائیوں کو وہ کئی گناہ نیکیوں سے بدلنے والے، امام فرماتے ہیں اے برائیوں کو کئی گناہ نیکیوں سے بدل دینے والے، یعنی یہ جو دعا کی ہے اس سے پہلے اگر یہ جملہ ہوتا تو ہمیں جلدی سمجھ میں آتا، یعنی اے گناہ برائیوں کو کئی گناہ نیکیوں سے بدلنے والی ذات، یہ میری دعا قبول فرما، یعنی میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو یا میری جانب سے کوئی ناگوار صورت پیش آئی ہو یا ان کی حق تلفی ہوئی ہو تو اسے ان کے گناہوں کا کفارہ، درجات کی بلندی اور نیکیوں میں اضافے کا سبب قرار دے۔ بار الہ، اگر انہوں نے میرے ساتھ گفتگو میں سختی یا کسی کام میں زیادتی یا میرے کسی حق میں فروگزاشت، نظر انداز کیا ہو میرے کسی حق کو، ظاہر ہے جہاں والدین کے اولاد کے ذمہ واجب الادا حقوق ہیں وہاں والدین کے ذمہ اولاد کے بھی واجب الادا حقوق ہیں، ان کی خصوصاً جسمانی تربیت کے حوالے سے، ان کی روحانی اور معنوی اور دینی تربیت کے حوالے سے والدین کے ذمے اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے میرے ساتھ گفتگو میں، اسی طرح والدین کو بھی حکم ہے کہ اولاد کے ساتھ سختی سے پیش آئے، گالی گلوچ نہ دیں، گندی زبان استعمال نہ کریں، جیسے معاشرے میں بعض لوگوں کی زبان ہوتی ہے، گفتگو میں سختی کی ہو یا کسی کام میں زیادتی یا میرے کسی حق میں فروگزاشت یا اپنے فرض منصبی میں کوتاہی کی ہو، ان کے بھی کچھ فرائض منصبی ہیں، والدہ کے بھی کچھ فرائض منصبی ہیں اولاد کے حوالے سے، والد کے بھی کوئی فرائض منصبی ہیں، تو میں ان کو بخشتا ہوں، یعنی میں ان سے ان کو جو ہے نا وہ نظر انداز کرتا ہوں، اس کی چشم پوشی کرتا ہوں، یعنی اگر والدین کے ذمے میرا کوئی واجب الادا حق انہوں نے ادا نہیں کیا، میں تیرے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ ان کو بخشتا ہوں اور اسے نیکی اور احسان کا وسیلہ قرار دیتا ہوں، اور پالنے والے تجھ سے خواہش کرتا ہوں کہ اس کا مواخذہ ان سے نہ کرنا۔ ظاہر ہے ایک کام جو واجبین پر والدین کا واجب تھا کہ وہ اولاد کی اس حق کو ادا نہ کریں، وہ خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں، جس طرح والدین کی حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اولاد خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہے، خدا اولاد کا محاسبہ اور مواخذہ کر سکتا ہے، اسی طرح اگر والدین نے اولاد کی حق کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہو خدا ان سے بھی مواخذہ کر سکتا ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر میرے حق کی ادائیگی میں والدین میں کوتاہی بھی کی ہو، خدایا میں ان کو بخشتا ہوں اور تجھ سے بھی خواہش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ ان سے ان کا مواخذہ نہ کر۔ اللہ تعالیٰ امام سجاد کے ان ہدایات پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی وقتاً فوقتاً اس امام کی دعا کو دہرانا چاہیے تاکہ لاشعوری میں بھی اگر کوئی
والدین کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہمارے شامل حال رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔